لیڈر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آغا واصف اپنے بھتیجے آصف پر ہونے والے حملے کو ڈبل کیش کرتا ہے۔ بلڈرز پر الزام لگا کر ان سے مفت اپارٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے جو بلڈرز کو دینے پڑتے ہیں، اور جاتے ہوئے بلڈر کے منہ پر بھی حرام خور کے الفاظ تھے۔ وہیں دوسری طرف منصور اور اس کے ساتھی کو اٹھوا کر پولیس میں کیس کروا دیتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف لمبا جیل میں سڑانے کا پلان تھا ان کا، لیکن آغا واصف کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی اپنی بیٹی رباب ان کے خلاف چلی گئی۔ وہ منصور اور اس کے ساتھی کو مہنگے وکیل کے ذریعے اس کیس سے بری کروا لیتی ہے، لیکن جب منصور نے اسسٹنٹ کمشنر آصف پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تو رباب پریشان ہو جاتی ہے، اور ادھر منصور اس کی غیر حاضری پر پریشان کہ مجھے رباب کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے اس اسسٹنٹ کمشنر پر حملہ کروایا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی، ڈر گئی ہے ہم سے۔ ادھر آغا واصف پریشان کہ اتنی کم حیثیت لڑکے اتنی آسانی سے کیسے چھوٹ گئے، ان کے تو نہ ریسورسز ہیں اور نہ ہی اتنے کانٹیکٹ، ضمانت کیسے ہوئی ان کی۔ رباب اپنے باپ کے سامنے ہی بیٹھی تھی، فون پر بات کرتے دیکھ پریشان ہو جاتی ہے، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ ایسے میں آغا واصف حیران ہوتے ہیں کہ این جی او سے کیا تعلق ہے ان لوگوں کا۔ رباب اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ ان سب کو پرسنلی کیوں ہینڈل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو کورٹ کرے گی، اگر آپ ایسے بیہیو کریں گے تو وہ لوگ اور بھی اگریسو ہو سکتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر آغا واصف کہہ لگاتا ہے، کورٹ، عدالت، پولیس سب میری مٹھی میں ہے، فیصلہ بھی میں کروں گا اور سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب یہاں پر رباب منصور کے لیے واقعی پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی آتی ہے اور جان بوجھ کر پبلک ٹرانسپورٹ سے اترتی ہے تاکہ منصور کو اس پر شک نہ ہو سکے۔ اسے دیکھ کر منصور کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں رباب اس کی پارٹی سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئی اور یونیورسٹی چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ بہرحال آغا واصف پتہ کروا لیتا ہے اپنے اسی آدمی کے ذریعے جنہوں نے یونیورسٹی آ کر منصور کو ہاسٹل سے اٹھوایا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا کام ہے۔ اس لڑکی نے منصور اور اس کے ساتھی کی ضمانت کروائی ہے۔ آغا واصف اپنے اس مخبر سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو ڈرانا ہوگا، ایک لڑکی ڈر گئی تو سب ڈر جائیں گے۔ مجھے تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کسی لڑکی کو کیسے ڈرانا ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنی ہی بیٹی کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ رباب یونیورسٹی سے نکلتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ تو آغا واصف کا بھیجا ہوا آدمی اس لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی وین اس کے قریب لا کر روکتا ہے اور اسے کھینچ کر اندر بٹھا لیتا ہے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاتھا پائی پر رباب اس شخص کے چہرے سے ماسک کھینچ لیتی ہے۔ ادھر رباب کی فرینڈز فوراً یونیورسٹی واپس بھاگتی ہیں اور منصور کو بتاتی ہیں کہ رباب کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، کسی نے اسے اٹھا لیا ہے۔ یہ سن کر تو منصور اپنے لڑکوں کے ساتھ بائک لے کر پیچھا کرتا ہے اس وین کا۔ اتنے میں وین والے لڑکے نے ڈر کر رباب کو وہاں سے اتار دیا، کیونکہ رباب نے اس کی شکل جو دیکھ لی تھی۔ ادھر منصور رباب تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے پریشان کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہیں کیوں اٹھایا ان لوگوں نے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ہماری مدد کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا، یہ ضرور آغا واصف کا بھیجا ہوا آدمی تھا تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ یہ سن کر رباب کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ اس کا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔